بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور دریا پار کر لو. تو آپ دریا پار کر لو اور دریا کو ایسے ہی چھوڑنا، لیکن آپ تو آرام سے پار ہو جاؤ گے. لیکن جب فرعون کی قوم اور فرعون کا لاؤ لشکر دریا میں پڑے گا تو دریا چل پڑے گا اور غرق ہو جائے گا. تو ایسے ہی ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا انعام فرمایا. ایک تو انعام پہلے فرمایا، اب یہ کہ ہم نے نجات عطا کی تمہیں بنی اسرائیل سے جو دردناک عذاب تھا ذلیل کرنے والا. من فرعون سے. انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ چڑھنے والا تھا اور حد سے بڑھنے والا تھا. یعنی وہ تکبر کرنے والا تھا اور حد سے بھی بڑھنے والا تھا. کہ اس نے یہ کام شروع کر لیا تھا کہ وہ بچوں کو جو ہے ذبح بچوں کو لڑکیوں کو جو ہے رکھتا تھا اور بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چنا عَلَى عِلْمٍ، اپنے علم کے مطابق، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہانوں کے اوپر. یعنی ہم نے ان کو فضیلت عطا کی، بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر. یعنی اس وقت سے کے لحاظ سے تمام جہانوں پر تو اس امت کو فضیلت ہے، امت محمدیہ کو. لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت تمام جہانوں پر اس امت کو فضیلت بخشی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں، آیاتی نشانیاں، ما فیہ بلاء مبین، جس کے اندر کھلم کھلا انعام تھا. کھلم کھلا انعام بھی، اس بلاء کا ترجمہ انعام بھی ہو سکتا ہے اور آزمائش بھی. تو دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کھلم کھلی آزمائش بھی تھی اور کھلم کھلا انعام بھی تھا. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر پہلی بار ہی موت. وما نحن بمنشرین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یعنی کفار مکہ یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جب دنیا ایک دفعہ مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. کہ تم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچا ہو.
یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا کہنے لگے کہ ہم جو مار گئے تو مار گئے، بس دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوگا، اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو لا کر سامنے کھڑا کرو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا اہم خیر ام قوم تبا، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ تبا یمن کا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا، پہلے تو نہیں مانتا تھا، بعد میں وہ بھی مان گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے تبا جو ہے مکہ اور مدینہ اور یمن میں رہا، یمن کا بادشاہ رہا ہے، تو وہ تو مسلمان بن گیا تھا لیکن اس کی قوم مسلمان نہیں بنے تھی تو وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کیا یہ بہتر تھے یا یہ تبا کی قوم بہتر تھی؟ یعنی اتنے بڑے بڑے قد آور لوگ تھے تو وہ ان کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا، اور آج کہاں ہے وہ زمین دوز ہیں۔ اہلکناہم، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا تھا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، وہ مجرم تھے، اور تم بھی مجرم بن رہے ہو تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو جو اس کے درمیان میں ہے کوئی کھیل کود، لاعبین کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ زمین آسمان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور جب یہ زمین آسمان بنایا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ہم نے پھر جو ہے دوبارہ زندہ کرنا ہے ضرور۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے سب کے لیے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہی ہمیں آپ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو یہ تو ایک فیصلہ مقرر ہے کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس دن سب کو زندہ ہونا ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہ دن ایسا ہوگا کہ نہیں کام آئے گا ایک دوست دوسرے دوست کو کچھ بھی۔ دنیا میں یہ تو ایک دوسرے کو کام آتے ہیں، ایک دوسرے کام آتے ہیں، وہاں کو ایک دوسرے کام، ولا هم ینصرون، اور مدد بھی نہیں کی جائے گی وہاں کسی کی مدد، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے گا، جس پر اللہ رحم کرے گا، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے